اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرفوعات کے بارے میں جانا اور یہاں یہ ہم نے 8 منصوبات جاننے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن میں 5 مفاعیل ہیں، یعنی مفاعیل خمسہ ان کو کہتے ہیں، حال، تمیز اور مستثنیٰ، یہ 8 چیزیں منصوب ہیں۔ ان منصوبات کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے مفاعیل خمسہ، 5 مفعول۔ 5 مفعول کون کون سے ہیں؟ مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ۔ سب سے پہلے مفعول بہ، وہ اسم منصوب ہے جس پر فاعل اپنا فعل واقع کرے اور فعل متعدی اسے نصب دے، جیسے شدت تلمیذ الحبل، طالب علم نے رسی باندھی، یعنی فاعل اپنا فعل اس پر واقع کرتا ہے۔ یہ کبھی فعل سے اور کبھی فاعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، جیسے الدرس حفظت، قطع الحبل الولد۔ ان مثالوں میں الحبل اور الدرس جو ہے یہ مفعول بہ ہے، جو فعل اور فاعل سے پہلے آئے ہوئے۔ مفعول بہ اگرچہ فاعل کے بعد آتا ہے، مگر در ذیل صورتوں میں اسے فاعل سے مقدم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بہ کی طرف لوٹے، اشارہ کر رہی ہو، تو مفعول بہ کو پہلے لے جا سکتے ہیں، جس طرح تلمیذہ میں، اگلی مثال میں اکرمت الاستاذ تلمیذہ، اس میں تلمیذہ میں ہو ضمیر جو ہے یہ الاستاذ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب مفعول بہ ضمیر منصوب متصل ہو، جیسے اکرمنی الامیر، اب ضمیر منصوب متصل ہے، یہ فعل کے ساتھ ہی لگتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ مقدم کرنا اس کو ضروری ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ مفعول بہ ایسا کلمہ ہو جس کا ابتدائی کلام میں آنا ہی ضروری ہے، شرط ضروری ہے اس کا ابتدائی کلام میں آنا، جیسے من اخذتا، تو نے کس کو پکڑا، کم کتابن قرأتا، تو نے کتنی کتابیں پڑھی۔ ان مثالوں میں من اور کم کتابن مفعول بہ ہیں۔ مفعول بہ کے حذف کے حوالے سے بعض اوقات مفعول بہ حذف بھی ہو جاتا ہے، کہ جب قرینہ پایا جائے تو مفعول بہ سے پہلے اس کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے، اور یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ مفعول بہ کے فعل کے حذف کی 3 صورتیں ہیں، ایک ہوتی ہے ندا، دوسرا ہے اغراء و تحذیر اور تحذیر، اور تیسرا ہے اشتغال۔ آگے ان کی تفصیل الگ الگ آ جائے گی۔ قرینہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، قرینہ کیا چیز ہے؟ قرینہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا سبب پایا جائے جو کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہو، تو اس کے اشارے سے بات سمجھ آ جاتی ہو، تو پچھلی بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر سبق کس نے سوال کیا جاتا ہے، آپ نے سبق یاد کیا، سوال کیا جاتا ہے آپ نے سبق یاد کیا، جواب میں کہتا ہے جی ہاں۔ اب یہ جو جی ہاں کا کلمہ ہے، یہ حذف کی صورت ہے، یہ مفعول بہ کے حذف کی صورت ہے، مفعول بہ کے فعل کے حذف کی صورت ہے۔ دیکھیں کہ مثال میں نے آپ کو آسانی سے سمجھا دی۔ مثال کے طور پر میں نے ایک مثال تو یہ دی، ایک مثال اور لے لیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے کھانا کھایا، جواب آتا ہے جی ہاں۔ یا میں کہتا ہوں یہ کام ایسے ہو گیا ہے کہ نہیں، جواب کہتے ہیں نہیں، ہاں، جی ہاں، اچھا۔ یہ جواب جو دینا کسی سوال کے جواب میں، تو یہ ایک میں اشارہ بتا رہا ہوں کہ یہ اشارہ کر رہا ہے، مطلب پیچھے بات گزر چکی ہے، اب گزر چکی ہے، اس کا دوبارہ ذکر کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کا دوبارہ ذکر کرنے کی۔ تو جب قرینہ، اس قسم کے قرینے پائے جاتے ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں، کو قرائن پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا صورتحال ہے، تو وہاں حذف کرنا واجب ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا تھا منادا، یہ چیپٹر بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بارے میں بڑا زور و شور کے ساتھ یہ پڑھایا جانا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا مشکل بچوں کو لگتا ہے، لیکن بڑی زبردست طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ پڑھنے میں۔
منادہ مفعول بہی کے فعل کے حذف کی پہلی صورت ہے۔ منادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے پہلے حرف ندا آ جائے، جیسے اس کی 3 صورتیں: منادہ، مستغاث بہی اور مندوب۔ منادہ جسے بلایا جائے، یہ ندا سے مشتق ہے جس کا معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ اس سے مراد وہ اسم ہے جسے حرف ندا کے بعد ذکر کیا جائے اور اسے اپنی طرف بلایا جائے، جیسے یا خلیلو، ایا عبد اللہ۔ اب حروف ندا 5 ہیں، یہ بھی یاد کرانے پڑیں گے بچوں کو، تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کرنے میں، بچے ذرا کوفت محسوس کرتے ہیں، ان کو ٹیسٹ بنا کر دیں۔ اس کا یا، ایا، حیا، اے، حمزہ، الفاظ کے وزن میں آپ کا وزن ہونا چاہیے، جس طرح شعر ہوتا ہے نا، شعر کے اوزان ہوتے ہیں، وزن بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام بلغ العلا بکمالہ، آخری کلمہ ہی ہے، کمال ہی، جمال ہی، خصال ہی و آل ہی، یہ کلمات ایک جیسا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ و آلہ۔ اب یہ آلہ، خصالہ، جمالہ، کمالہ، یہ الفاظ ایک جیسے ہیں، تو اسی طرح آپ وزن پیدا کریں، ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ایک طرف اکٹھا کریں، جس طرح انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ یا، ایا، حیا، اب یہاں تک بچے جلدی آ گئے، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ۔ اب اے حمزہ انہیں یاد کرنے مشکل نہیں ہے، جب یا، ایا، حیا ترتیب میں انہوں نے یاد کر لیا تو اے اور حمزہ وہ جلدی یاد کر لیں گے۔ منادہ اصل میں فعل محذوف ادعو کا مفعول بہی ہوتا ہے۔ یا خلیلو اصل میں ادعو خلیلاً تھا، میں خلیل کو بلاتا ہوں۔ ادعو فعل صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع معروف ہے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، خلیلاً اس کا مفعول بہی ہے۔ ادعو کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا اور اس کی جگہ پہ حرف ندا کو اس کے قائم مقام رکھ دیا۔ اب منادہ کا اعراب، یہی تو مین مرکزی چیز ہے۔ منادہ کا اعراب، منادہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ معین تو مبنی بر رفع ہوتا ہے۔ بس آپ نے یہ خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ نکرہ معین انہوں نے لکھا ہوا تو اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا پتہ نکرہ معین کیا ہے۔ نکرہ مخصوصہ کو نکرہ معین کہتے ہیں۔ منادہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ مخصوصہ، ہر ان دونوں صورتوں میں مبنی بر رفع ہوگا، یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ پیش آئے گی، جیسے یا زیدو، یا تلمیذو، یہ جو ہے یہ مبنی بر رفع ہے۔ مفرد معرفہ سے مراد یہ ہے کہ نہ مضاف ہو اور نہ ہی مشابہ مضاف ہو، یہ مفرد معرفہ ہے، یعنی مفرد بھی ہو اور معرفہ بھی ہو، یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہونا چاہیے، تب یہ مفرد معرفہ کہلائے گا۔ یہ انہوں نے اس کی وضاحت کر دی۔ پہلی شک کیا تھی؟ یہ انگلیوں پر گنانا شروع کریں جی۔ پہلی شک کیا تھی؟ منادہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ مخصوصہ مبنی بر رفع ہوگا۔ مثالیں بچے خود یاد کر لیں گے، ان کو بس یہ جو ہے پوائنٹ آپ ان کو انگلیوں پر گنا کر یاد کروائیں، مثالیں بچے یاد کر لیں گے۔ مثالیں یاد کرنے میں ان کو جب سبق یاد ہو جائے گا وہ کہیں مثالیں یاد کرنا کوئی مشکل ہے، مثالیں ہم یاد کر لیں گے، وہ یاد کر کے لے آئیں گے۔ دوسری شرط کیا ہے جی؟ اگر منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر مخصوصہ ہو تو منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے نصب کی صورت کیا ہے جی؟ مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر مخصوصہ ہوگا۔ پہلی شک کا الٹ کر لیں، بچوں کو تیار کروائیں، پہلی شک یاد کروائی، مفرد معرفہ ہونا چاہیے، نکرہ مخصوصہ ہونا چاہیے مبنی بر رفع، اور اگر مفرد معرفہ نہ ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف ہو یا نکرہ مخصوصہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، جیسے یا رسول اللہ، یا راکبن فرسن، یا مسافرن بنان، ساری میں کیا سے پڑھا، یا مسافرن الی لبنان، ٹھیک ہے جی، یا مسرعن فی العجلۃ الندامہ۔ اب یہاں جو ہے نکرہ غیر معین کی یہ مثال تھی۔ اب آگے کہتے ہیں تیسری شک، میں مثالوں کی طرف نہیں چلا گیا، میں نے آپ کو بتایا انگلیوں پر بس گنائے، مثالیں میں اب نہیں دوں گا، میں اب آگے سیدھے جا رہا ہوں۔ پھر یہاں تک کرانے کے بعد پھر پوچھیں ہاں جی پہلی شک کیا تھی؟ پہلی شک تھی مفرد معرفہ، منادہ کیا ہونا چاہیے؟ مفرد معرفہ، اور کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ معین ہونا چاہیے، نکرہ مخصوصہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری شک مفرد معرفہ سے کیا مراد ہے؟ مشابہ مضاف بھی نہ ہو اور نہ
مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا. دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ منادہ مضاف یا مشابہ مضاف اگر ہو جائے یا نکرہ غیر مخصوصہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ منصوب ہوگا. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ اگر منادہ مفرد معرفہ کے بعد ابن یا بنت کا لفظ آ جائے تو منادہ مع ابن یا بنت کا جو کلمہ آیا ہے منصوب ہوگا اور بعد والا حرف جو ہے وہ مجرور ہوگا. یعنی کہ منادہ بھی منصوب ہوگا، ابن اور بنت کا کلمہ بھی منصوب ہوگا. تیسری شرط کیا ہے جی؟ مفرد معرفہ کے بعد ابن یا بنت کا لفظ آ جائے تو ابن یا بنت بھی اور منادہ بھی دونوں کے دونوں منصوب ہوں گے اور اس کے بعد والا حرف مجرور ہوگا، جیسے یا عمر ابن الخطابی. ٹھیک ہے جی. چوتھی شک ہے اگر منادہ معرف باللام ہو تو، اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان مذکر کے لیے ایہا اور مونس کے لیے ایتہا کا لفظ بڑھا دیتے ہیں. منادہ کیا ہے جی؟ معرف باللام، یعنی اس پر الف لام لگا ہوا ہو، الف لام داخل ہو. اگر منادہ کے اوپر الف لام داخل ہو تو اس کے شروع میں مذکر مونس کا حساب کرتے ہوئے ایہا اور ایتہا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الانسان اور یا ایتھا النفس، یہ مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں. پھر سے یہاں تک پڑھنے کے بعد آگے کہیں جی مگر اللہ کا جو لفظ ہے، لفظ اللہ، اللہ کا جو نام ہے، اس سے پہلے ایہا اور ایتہا نہیں بڑھاتے بلکہ یا اللہ کہتے ہیں. اور دعا کے موقع پر اس کے آخر میں یہ حروف شروع سے حرف ندا گرا کر آخر میں میم مشدد لگاتے ہیں، جیسے اللہم اغفر لی، اللہم انی اعوذ بکا. پھر شروع سے دہرائیں جناب. پہلی شک کیا تھی؟ پہلی شک تھی منادہ جو ہے مفرد معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مرفوع مبنی بر رفع ہوگا. اور اگر منادہ جو ہے کیا نام ہے، منادہ جو ہے مفرد معرفہ ہے تو مفرد معرفہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے جناب اگر مفرد معرفہ سے مراد مشابہ مضاف یا مشابہ مضاف ہونا ہے. اچھا یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. پھر کہتے ہیں یہ اچھا دوسری شک کیا تھی؟ انگلیوں میں گنانا شروع کریں بچوں کو. دوسری شک کیا تھی؟ دوسری شک یہ تھی کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو اور نکرہ غیر مخصوصہ ہو تو منصوب ہوگا. تیسری شک کیا تھی؟ تیسری شک یہ ہے کہ منادہ کے بعد اگر ابن یا بنت کا کلمہ آ جائے، مفرد معرفہ ہو منادہ، جب اس کے بعد ابن یا بنت کا کلمہ آ جائے تو منادہ بھی منصوب ہوگا، ابن یا بنت بھی منصوب ہوگا، بعد والا حرف مجرور ہوگا. چوتھی شک کیا تھی؟ چوتھی شک یہ ہے کہ اگر منادہ جو ہے اس کے وہ معرف باللام ہو یعنی الف لام والا ہو تو اس کے شروع میں منادہ کے شروع میں ایہا یا ایتہا مذکر مونس کا حساب لگا کر بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے لفظ سے پہلے ایہا اور ایتہا کا لفظ کلمہ نہیں بڑھاتے. ٹھیک ہے جی. اور بلکہ کیا کرتے ہیں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو شروع سے حرف ندا گرا کر آخر میں میم مشدد لگا دی جاتی ہے. یہاں ایک میں آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دوں. یہ جو سوال ہوتا ہے جی یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یہاں میں وہ دلیل دے رہا ہوں. اگر یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی کہنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یا رسول اللہ کا معنی بھی یا رسول اللہ بھی حرف ندا ہے، ایھا بھی حرف ندا ہے. ایھا تو کہہ لیتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے میں جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا. ایھا جو ہے یہ بھی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. تو یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اے رسول. ترجمہ تو ایک ہی ہے، یعنی کہ سرکار کو ندا دینے سے مین مراد ہے ندا نہیں دینی. تو یا سے ندا دینی جائز نہیں ہے اور ایھا سے ندا دینی جائز ہے. یہ سوال سمجھ میں نہیں آئی کہ اس طرح کیوں کیا جاتا ہے، برکہ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا کہ یہاں ایھا کا معنی بھی یہ بھی حرف ندا ہی ہے. تو یا رسول اللہ کہنا اگر جائز نہیں تو ایھا النبی کہنا بھی جائز نہیں ہوگا. اگر ایھا النبی کہنا جائز ہے نماز کے اندر تو پھر یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے. آگے جناب پانچویں شک یاد کروائیں، یہ مسئلہ ساتھ سمجھائیں بچوں کو. آگے جناب اگر حرف ندا کے بعد غلام، رب، اب، یعنی غلام، رب، اب، اور صاحب وغیرہ کے کلمات جو ہیں یہ یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوں، غلامی، ربی، ٹھیک ہے، ابی، امی، صاحبی وغیرہ وغیرہ، تو ان چاروں کو جو ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کو چار طرح پڑھنا جائز ہے. یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلامی، یا غلاما. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اس کے آخر میں یا پر جزم دے دیں گے، یا پر زبر بھی دیں گے، یا گرا دیں گے اور یا کی جگہ پر الف آ جائے گا. کبھی ابی اور امی کی یا کو تا سے بدل دیتے ہیں. ابی یا امی کی یا کو کیا کرتے ہیں؟ تا سے بدل دیتے ہیں، جیسے یا ابتی، یا امتی. سورۃ القصص کے اندر ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. یوسف علیہ السلام جب اپنے ابا جی سے کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے
علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی. اب یا ابتی کا کلمہ آیا نا، تو یہی ہے ابی اور امی کی یا جو ہے اس کی جگہ پر یا کو تا سے بدل دیا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں جی کبھی منادہ سے پہلے حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں، حرف ندا کو منادہ سے پہلے حذف کر دیتے ہیں، جیسے یوسف اعرض عن ھذا اصل میں تھا یا یوسف اعرض عن ھذا. السلام علیک ایھا النبی اصل میں تھا السلام علیک یا ایھا النبی. تو منادہ کی ترخیم مرخم کرنا، کبھی کبھی یہ ترخیم کا بھی ایک ہے قاعدہ. میں ویسے یہ پڑھا رہا ہوں، اتنا زیادہ ضروری بھی نہیں ہے یہ والا، جتنا وہ پیچھے ہم نے کر لیا وہ کافی ہے. بچوں کو مشکل لگے گا، لیکن جو لڑکے ہیں وہ کریں. بچیوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، بچیوں کے سلیبس میں اتنا یہ شامل بھی نہیں ہے، لیکن کروانا چاہیے، چیزیں بتانی چاہیے، علم جتنا ہو اتنا پھیلاؤ. تو کہتے ہیں ترخیم کا معنی ہے کسی چیز کی دم کو کاٹ دینا، اور نامیوں کی اصطلاح میں سے مراد وہ منادہ ہے جس کا آخری حرف تخفیفاً گرا دیا جاتا ہے، اسے منادہ مرخم بھی کہتے ہیں. اور اس عمل کو منادہ کی ترخیم کہتے ہیں، جیسے یا صفدہ یا حارے، اصل میں یا صفدر و یا حارس تھے. منادہ مرخم میں شرط یہ ہے کہ وہ علم مفرد ہو. مرخم کے لیے شرط بھی ہے نا، وہ مفرد کا علم ہونا چاہیے، حروف 3 سے زائد ہوں، مبنی بر ضمہ ہو، جیسے یا جعفر کہ اصل میں یا جعفر تھا. منادہ مرخم کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا اور مبنی بر ضمہ پڑھنا دونوں جائز ہیں. اس کے بعد ہے جی مستغاث بہی. مستغاث جو ہے یہ دوسری صورت ہے. مستغاث استغاثہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی معاون کو پکارنا. یہ تو ہماری وہ پنجابی کہی ساری مائیاں جی وین پاندیاں نے، وہ کہ وین پا پا کے رونا کو مصیبت پی گئی تو کوئی مشکل آ جائے تو آڑ آڑ پائی تو پورا سر محلہ سر تے چکیا یہ وین پانا. تو یہ اس کے لیے ہی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وین اس میں نہیں شامل. اس میں یہ ہے کہ ہیلپ کے لیے کسی کو پکارا جاتا ہے، جلدی کرو بھائی یار ہیلپ کرو فلانے بھائی، جلدی آ مجھے یہ مصیبت آ گئی جلدی، ہیلپ کے لیے. تو وہاں یہ مستغاث بہی کہا استعمال کیا جاتا ہے، استغاثہ اس کو کہتے ہیں. اور جس کے لیے کہتے ہیں جسے پکارا جاتا ہے اسے مستغاث بہی کہتے ہیں، اور جس کے لیے پکارا جاتا ہے اسے مستغاث لاجلہ کہتے ہیں. جیسے یا للامیر للفقیر، اے امیر فقیر کی طرف ذرا توجہ کر، اس غریب بیچارے کی بھی کوئی ہیلپ کر دے. تو اب یا للامیر جو للامیر ہے یہ مستغاث بہی ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے، اور للفقیر جو ہے یہ مستغاث لاجلہ ہے کیونکہ اس کے لیے بلایا جا رہا ہے. استغاثہ کے لیے یا حرف ندا خاص ہے، اور یہ فعل التجیء کے قائم مقام ہوتا ہے، التجائی کی جاتی ہے بھائی یار تیری مہربانی ہیلپ کر دے، جو مستغاث بہی سے پہلے وجوباً محذوف ہوتا ہے. مندوب جو ہے یہ اصل میں یہ وین ڈالنے کا طریقہ کار ہے. یہ وین ڈالنا جو ہے نا، مندوب ندبہ سے نکلا ہے، مشتق ہے، اور ندبہ کا معنی مردے کی خوبیاں شمار کرنا ہے. اصطلاح میں مردہ یا مصیبت زدہ کو حرف ندا واو یا یا کے ساتھ پکار کر رونے کو ندبہ کہا جاتا ہے، اور جسے رویا جائے یا جس پر دکھ کا ظاہر کیا جائے اسے مندوب کہہ دیتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں جی یا راجلو ہائے مرد، یا مسیر الحرب ہائے جنگ برپا کرنے والے. ٹھیک ہے جی، مندوب مفعول بہی ہوتا ہے، اس سے پہلے اندوبو یا توجہ فعل معذوف ہوتا ہے. حرف ندبہ واو اور یا ہے. ٹھیک ہے، یہاں واو اور یا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ندبہ کے لیے. اس فعل کے قائم مقام ذکر کیا جاتا ہے ان کو. وا راجلو اصل میں یا اندوب راجلہ تھا، اور یا مسیر الحرب اصل میں اتوجہ مسیر الحرب تھے. ان مثالوں میں راجل اور مسیر الحرب مندوب ہیں. مندوب کے استعمال کی 3 صورتیں. نمبر 1، اسے منادہ کی طرح اعراب دیا جاتا ہے، جیسے وا حسین وا غلام الرجل، دونوں طرح سے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے آخر میں الف ندبہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، وا حسینا و یا رجلا. اس کے آخر میں الف ندبہ کے بعد کبھی ہائے وقف کا بھی اضافہ کر دیا، جیسے وا حسینا ہو یا قبیدہ ہو، وا مصیبتہ ہو یا معتصمہ ہو. واو مندوب کے ساتھ خاص ہے، اور یا منادہ اور مندوب دونوں میں مشترک ہے. اور یا مندوب کے لیے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب التباس کا اندیشہ نہ ہو، یعنی کہ بیچ میں گڑ مڑ نہ ہو جائے کہ یہ کیا نام ہے
منادہ ہے یا مندوب ہے، تو ان میں گڑبڑی نہ ہو رہی ہو تو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے یا مندوب اور مستغاث بہی سے پہلے حرف ندا کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ مندوب اور مستغاث بہی سے پہلے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک یہ سبق کافی ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانے والا تھا، یہاں میں نے ایک مثال میں ایکسٹرا میں نے ایک مثال دی تھی، وا موتاسما ہو کے کلمے کے ساتھ، وہ مثال آپ سن لیجئے۔ وہ میں نے مثال کیوں دی تھی، یہ معتصم باللہ خلفاء جو تھے، یہ بنو عباس کے خلفاء، ان میں ایک تھا معتصم باللہ، ان کے ڈھیر سارے بلے بلے تھے، وہ ڈھیر سارے خلفاء تھے، یہ بنو عباس سے تھے، سلسلہ بنو عباس سلطنت عباسیہ۔ ہسٹری آف اسلام میں ان کو بنو عباس کہا جاتا ہے، پارٹ 2 ایف اے پارٹ 2 کے اندر جو ہے ہسٹری آف اسلام، اس کو بنو عباس کہا جاتا ہے، پارٹ 1 جو ہے بنو امیہ کہلائی جاتی ہے۔ تو بنو عباس کے یہ خلفاء تھے، معتصم باللہ، واثق باللہ، مستنصر باللہ، معتصم باللہ، یہ ڈھیر سارے تھے، یہ تقریباً 100-150 کے قریب قریب بلے بلے تھے۔ تو ان میں یہ معتصم باللہ جو ہے یہ سب سے بڑا مین مرکزی تھا، اس کے بعد سارے بلے شروع ہوئے تھے۔ تو معتصم باللہ یہ کہیں جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا اور حملہ کر کے جناب شہر کو برباد کیا، بغداد شہر کے اندر داخل ہوا اور کافی تباہی مچائی اور گرفتاریاں کر کے لے گئے۔ ان میں نا ایک عورت گرفتار ہوئی تھی، جب واپسی پہ آیا نا تو واپسی پہ آ کے اس نے کہا یہاں ہوا کیا تھا، تو وہ پھر ایک بندہ جو ہے نا وہ سٹوری سنا رہا تھا، سٹوری سناتے ہوئے بھی ایسے بھی ہوا، ایسے بھی ہوا، ایسے بھی ہوا، اس نے کہا پھر کہتا ہے ایک عورت تھی، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کے دوران وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی معتصم آئے گا تو تجھے پتہ چلے گا، میرا بھائی جو ہے وہ جب آئے گا تو تجھے پتہ لگے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا تجھے وا معتصما ہو کہہ کے نا پکار رہی تھی۔ یہ وہ اس جگہ پر یہ یعنی کہ مصیبت کے وقت جو ہے بین کر کے جو رونا اور پکارنا، مصیبت کو پکارنا یا مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے ہیلپ کے لیے کسی کو پکارنا، اور وین کر کے اس صورت میں وہ بین کر رہی تھی وا معتصما ہو کے کلمات سے۔ معتصم باللہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ اور اسی وقت وہ تھکی ہوئی فوج تھی، اس کو لیا اور اس نے کہا جی ابھی چلو، اسی وقت چلو، اور ہم نے اس ملک پر حملہ کرنا، اور حملہ کر کے جناب فتح حاصل کی اور اس عورت کو جو ہے وہ وہاں سے آزاد کروایا، اور وہ جو گرفتار کرنے والے تھا اس کو اس کے قدموں میں پھینکا اور کہا کہ میری بہن، تو نے کہا تھا کہ تیرا بھائی آئے گا، تیرے بھائی نے تیرا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے، اس مثال کے پیچھے وہ واقعہ تھا وا معتصما ہو کے پیچھے۔ تو یہ اکثر میں مثال سناتا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اغراء تحذیر۔ مفعول بہی کے فعل کے حذف کی دوسری صورت اغراء تحذیر ہے، یعنی اغراء کہتے ہیں اکسانا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مخاطب کو کوئی پسندیدہ کام کرنے پر اکسایا جائے، جس پر اکسایا جائے اسے منصوب ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے الزم فعل معذوف ہوتا ہے، جیسے الصدق، اصل میں الزم الصدق تھا، سچ بولو، مطلب کہ اس کی 3 صورتیں، مفرد، معطوف علیہ اور مقرر ذکر کیا جاتا ہے۔ مفرد ذکر کیا جاتا ہے اور معطوف علیہ کی شکل میں ذکر کیا جاتا ہے، اور مقرر یعنی ایک کلمے کو 2 مرتبہ ذکر کر کے کیا جاتا ہے۔ تحذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ تحذیر کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو ناپسندیدہ اور خطرناک چیز سے ڈرایا جائے، جس چیز سے ڈرایا جائے اسے محذر منہ، اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے اسے محذر کہتے ہیں۔ محذر منہ فعل معذوف کا مفعول بہی ہوتا ہے۔ یہ اتق، باعد اور احذر وغیرہ سے محذر منہ کی 3 صورتیں ہیں، مفرد، مقرر اور معطوف علیہ۔ اس میں بھی وہی تینوں صورتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، لہذا اتنے میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مین بس موٹی موٹی بات آپ کو پتہ چلنی چاہیے، یہ 2 چیپٹر اتنے خاص نہیں ہیں۔ اشتغال، منادہ مین مشہور چیپٹر تھا، وہ میں نے آپ کو کروا دیا۔ اشتغال یہ صرف سرسری سا پڑھنے کے لیے کہ چلو ایک کوئی بات اگر اس طرح کی کوئی آ جائے بیچ میں عربی میں، آپ کو یہ عبارت مل جائے تو آپ پریشان ہوں یہ کیا چیز تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مفعول بہی کے حذف کے تیسری صورت اشتغال ہے۔ اشتغال کا لغوی معنی ہے مشغول ہونا، اور نحویوں کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اسم پہلے آئے، اس کے بعد ایسا فعل آئے جو ضمیر یا ضمیر سے متصل اسم میں عامل ہو، اور وہ ضمیر اسم مذکور کی طرف لوٹ رہی ہو، اس حیثیت سے کہ اگر اس مذکور فعل کو ما بعد معمول یعنی ضمیر یا ضمیر سے متصل اسم سے فارغ کر دیا جائے تو ما قبل اسم میں عمل کرے، اسے اشتغال کہتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں وہ مشغول ضرور ہو جائے گا۔ اور اس اسم میں متقدم کو مشغول عنہ کہتے ہیں، جیسے القمر قدرناہ، المخلص اکرمت اخاہ،
ان مثالوں میں القمر اور المخلص مشغولان اور ان دونوں دونوں ایسے فعل معذوف کے مفعول بہی ہیں جن کی تفسیر ان کے مابعد فعل بیان کر رہے ہیں۔ اصل عبارت یوں تھی قدرنا القمر قدرناہ اکرمت المخلص اکرمت اخاہ۔ ایک کلام میں دو فعلوں کا تکرار آ گیا، پہلے فعل کو حذف کر دیا، اسے اضمار علی شرط تفسیر بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس کے فعل کو اس شرط پر حذف کر دیا گیا کہ ما بعد فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا، بھائی اگر نہ بیان کرے تو پھر نہیں کرے۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہے جناب اگلا چیپٹر آ جاتا ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ چل گیا، مین چیز تو آپ نے جان لی۔ آگے آجی مفعول مطلق، وہ مصدر منصوب ہے جو فعل مذکور کا مصدر ہو اور فعل مذکور ہی اسے نسب دے، یعنی کہ جو فعل پیچھے آ رہا ہے اسی کا مصدر ہوگا، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اب تکلیما جو ہے یہ کلمہ فعل کا مصدر ہے تو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں، اس فعل کے بعد اسی کا مصدر آ جائے سمجھ لینا کہ یہ جو ہے مفعول مطلق ہے اور وہ فعل ہی اسے نسب دیتا ہے۔ اب اس کے لانے کی صورتیں کیا ہیں، لانے کا مقصد کیا ہے؟ لانے کا اس کے تین مقصد ہیں، ایک تو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، دوسرا یہ بیان نوع کے لیے آتا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ بیان عدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے بعد کہتے ہیں یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اپنے ماقبل فعل کی تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور مصدر کے الفاظ کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی بلکہ اپنے مشہور وزن پر آتا ہے، جیسے لعب الحسن ملاعبتاً، ٹھیک ہے، حسن خوب کھیلا، فرحت تو فرحن، میں واقعی بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو یہاں یہ تاکید پیدا کر رہا ہے، پہلی مثال میں جناب حسن خوب کھیلا، ویسے بھی تھا حسن کھیلا مطلق، لیکن حسن خوب کھیلا یعنی معنی میں تاکید پیدا کر، وہ واقعی بڑا خوش ہوا ہے، ایک تو ہے خوش ہوا، کہتے ہیں بھائی انہوں سچی مچی بڑی خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جناب بیان نوع، یعنی اپنے فعل کے واقعہ ہونے کی حالت بیان کرنے اور نوعیت بیان کرنے کے لیے تھا، جیسے وثب النمر وثوب الاسد، چیتا شیر کے جھپٹنے کی طرح جھپٹا۔ تو عموماً یہ فعل جو ہے یہ فعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے جلس التلمیذ و جلست الاستاذ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ طالب علم استاد کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، جس طرح استاد بیٹھتا ہے اسی طرح طالب علم بیٹھا، تو یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے بیان عدد، یعنی اپنے فعل کے واقع ہونے کی تعداد بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے اور عموماً فعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے اکل علی اکلتین، علی نے 2 دفعہ کھایا، ٹھیک ہے جی۔ ضربت الخادم ضربتن، میں نے خادم کو 1 دفعہ مارا، تو اکلتین 2 دفعہ کے لیے، ضربتن 1 دفعہ کے لیے، یہ مفعول مطلق ہے لیکن یہ جو ہے تعداد بیان کر رہا ہے۔ آگے پھر قرینے کی بات آ گئی، جب قرینہ پایا جائے تو مفعول مطلق سے پہلے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کا فعل وجوباً حذف ہوتا ہے اور کبھی جوازاً حذف ہوتا ہے۔ اس کے وجوب حذف کی مثال جو ہے قیاما ولا قعودا، اصل میں قم قیاما ولا تقعد قعودا تھا۔ فاما منا و اما فداء، اصل میں فاما تمنون منا و اما تفدون فداء تھا۔ اسی طرح سبحان اللہ، معاذ اللہ، رعین، سقین وغیرہ سے پہلے فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ فعل کے جواز حذف کی مثال جیسے باہر سے آنے والے کو خیر مقدم کہا جائے تو اس سے پہلے فعل کا حذف کرنا جائز ہے، اصل میں قدم تو قدوما خیر مقدم، آپ کے آنے کو آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، خوش آمدید، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ خیر مقدم خوش آمدید کے لیے ہے، لیکن پیچھے جو ہے آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، خیر و برکت والا ہے۔ تو آگے آ جاتا ہے مفعول فیہ۔ مفعول فیہ، یہ مفعول فیہ وہ اسم منصوب ہے جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوتا ہے، زمانے پر دلالت کر رہا ہے یا اس جگہ پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے جس میں فعل واقع ہے۔ اسے ظرف بھی کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں، ظرف کے بارے میں پیچھے آپ بتا چکا ہوں آپ کو، برتن کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان۔ ظرف زمان جو ہے زمانے پر دلالت کر رہا ہو، مکان جو ہے جگہ پر دلالت کر رہا ہو، جیسے حفظت درسا صباحا، میں نے صبح کے وقت جو ہے وہ سبق یاد کیا، یہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسرے میں جو ہے وقفت امام المرأۃ، میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، یہ جگہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے، مکان پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کی اقسام، ایک ہے ظرف زمان کی، پھر آگے 2 قسمیں ہیں، محدود اور غیر محدود، غیر محدود زمانہ اور محدود زمانہ۔
پہلا تو ہے غیر محدود زمانہ جس کی کوئی حد متعین نہیں، جیسے دہر زمانہ، حین جب تو آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، اللہ ہی جانے، ٹھیک ہے جی، اس وقت میں ایسا کام کر دوں گا، ہاں جی۔ زمانہ گزر گیا، پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، لمٹ کوئی مقرر نہیں۔ محدود زمانہ جس کی حد متعین ہو، جیسے یوم لیلۃ، دن جو ہے اس کی ایک ایریا مقرر ہے خاص، بھی یہاں سے لے کے یہاں تک دن ہوتا ہے۔ لیلۃ، رات، یہاں سے مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک جو ہے وہ رات ہوتی ہے، باقی دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دن کا جو وقت ہے وہ علیحدہ، رات اور دن دونوں کو شامل ہے، یعنی 24 گھنٹے، بس یہ ایک حد متعین ہے، پہلے کی حد متعین نہیں ہے۔ ظرف زمان خواہ محدود ہو یا غیر محدود، دونوں فی حرف جر کے حذف کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، جیسے مکثت فی المدرسۃ شہرا، میں مدرسے میں 1 مہینہ تک ٹھہرا رہا، قمت دہرا، میں ایک زمانہ کھڑا رہا، یہ اصل میں فی شہرن اور فی دہرن تھے۔ ظرف مکان کی بھی 2 صورتیں ہیں، محدود جگہ اور غیر محدود جگہ، جیسے السوق، بازار کی لمٹ مقرر، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اتنا لمبائی بازار کی ہے، اور یہاں سے آگے آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ الدار، گھر کی بھی ایک خاص لمٹ ہے، بھی 4 دیواری کے اندر جو ہوگا وہ گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب غیر محدود کیا ہے؟ غیر محدود جو ہے خلف، پیچھے، کتنا پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں پیچھے، آپ نے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھتے دیکھتے جی کرے لاہور آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ فوق، اوپر دیکھتے دیکھتے آسمانوں سے بھی اوپر بلندیوں تک پہنچ جائے، کتنا اوپر کوئی پتہ نہیں، لمٹ کوئی مقرر نہیں۔ امام، سامنے کی طرف دیکھتے دیکھتے جی کرے گول چکر کاٹ کے واپس پھر اسی جگہ پر آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ سامنے چلو، اپنے سامنے کی طرف دیکھ کر چلو، تو سامنے کی طرف دیکھ کر چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پیچھے سے پائے گاڑی ٹکر مار دے، تو یعنی کہ لمٹ کوئی مقرر نہیں ہے، سامنے کی، اوپر کی، پیچھے کی، حد کوئی متعین نہیں۔ ظرف مکان غیر محدود میں فی حرف جر کا حذف کرنا ضروری ہے، جیسے وقفت امام المرأۃ، اصل میں وقفت فی امام المرأۃ تھا۔ ظرف مکان محدود میں بھی ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے مشیت فی السوق، جلست فی الدار، مگر داخل کے بعد فی کا ذکر نہ کرنا بھی جائز ہے، جیسے دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، قرآن پاک کی آیت آگے ذکر کر دی۔ آگے کہتے ہیں عامل کا حذف، جب قرینہ پایا جائے تو مفعول فی کے عامل کو کبھی جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی کہے متا جیتا، تو کب آیا؟ تو اس کا جواب صرف یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آیا، وہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا۔ اور کبھی اس کا عامل وجوباً حذف ہو جاتا ہے جب کہ ظرف حال، صفت، صلہ یا خبر وغیرہ واقع ہو، جیسے مررت بزید، یہ حال، صفت، صلہ، خبر، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ڈاؤٹ ہے۔ ظرف جو ہے حال میں نے بتایا، یعنی کہ حالت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہو، یا جو ہے کسی کی صفت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہو، یا الذی موصول کا صلہ بن رہا ہو، یا مبتدا کی خبر بن رہا ہو، تب جو ہے یہ کیا ہے، اس کا عامل حذف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا مفعول لہو۔ میں تھوڑا سا تیز بول رہا ہوں، شاید آپ کو دقت ہو رہی ہے، زیادہ تیز بول رہا ہوں، یہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ میری عادت ہے، میں آرام سے بھی سمجھاتا ہوں، اور کبھی کبھی میری عادت ہے میں بہت تیز بولتا ہوں سمجھاتے ہوئے، وہ کیا جوش میں سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، معذرت ہے اگر زیادہ سپیڈ ہوگی تو سلو کر کے سن لیجیے گا۔ تو مفعول لہو جس سے پہلے حرف جر لازم یعنی محذوف ہوتا ہے۔ نمبر 1، مفعول لہو وہ مصدر منصوب ہے جو اپنے ما قبل فعل کا سبب اور علت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کا فعل جو ہے، اس کے آنے فعل کا سبب کیا چیز بن رہی ہے، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، اس فعل کے کرنے کی، یہ فعل جو سرزد ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے، اور اسے مفعول لاجل ہی بھی کہتے ہیں، مفعول لہو کو مفعول لاجل ہی بھی کہتے ہیں، جیسے وقفت احتراما للمعلم، میں استاد کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، یعنی کہ جو کھڑا ہونا ہے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ استاد کے احترام کے لیے۔ نزہت طلب الراحت، تنزہت طلب الراحت، میں آرام حاصل کرنے کے لیے میں نے سیر کی، یعنی سیر کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی تاکہ آرام حاصل ہو۔ مفعول معہو، 5واں مفعول، مفاعیل خمسہ مکمل ہو چکے ہیں، ابھی یہ 5واں مفعول ہے۔ یہ وہ اسم منصوب ہے جو ایسی واو کے بعد آئے جو مصاحبت اور معیت کا معنی دے، یعنی ساتھ کا معنی دے، مصاحبت، جیسے صار القطار وطلوع الشمس،
گاڑی سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ چلی۔ حاضر محمد و غروب الشمس، محمد غروب شمس کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی معیت، واو معیت، اس میں جو واو ہے نا یہ معیت کے لیے آ رہی ہے، یعنی کہ ادھروں گڈی نکلی تو نال ہی ادھروں جناب سورج نکلیا تو ادھروں جناب سورج نے کنی دیتی، یعنی دن چڑھیا تو نال ہی گڈی ٹر پئی۔ اور حاضر محمد و غروب الشمس، یہاں ادھر ہی ابھی سورج ڈوبا اور ساتھ ہی محمد حاضر ہو گیا، یعنی وہ پہنچ آیا۔ تو یہاں تک مفاعیل خمسہ جو ہے مکمل ہو گئے تھے۔ اب آگے ہے حال کی باری۔ کل انشاءاللہ حال، تمیز اور مستثنیٰ کا سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک نے خیر رکھی، یار زندہ صحبت باقی۔ صبح میں نے اس لیے سبق نہیں بھیجا تھا، رات جاگتے رہے، وہ نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور بوجھل سا جسم تھا، تو پھر وہ فریش بندہ نہ ہو تو سبق نہ پڑھانے کا مزہ آیا تو نہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے، سننے میں آپ بھی پریشان، آپ نے کہا پتہ نہیں سو کے اٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو سست بندہ ہو تو اسٹوڈنٹ بھی سست ہو جائے گا، آپ کو چست ہو کر رہنا پڑے گا، یہ بھی ایک کوالٹی ہے۔ جس دن آپ کی طبیعت بوجھل ہو تو اس دن سبق پڑھانے میں تھوڑا سبق دے دیں، بالکل تھوڑا سا سمپل سا، یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ دے دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، لیکن سبق نہ پڑھائیں، کیونکہ آپ کی طبیعت بوجھل ہے تو طالب علم اکتاہٹ کا شکار ہوں گے اور سبق کی سمجھ بھی صحیح نہیں آئے گی اور وہ سبق صحیح نہیں پڑھا جائے گا۔ جب آپ کی طبیعت فریش ہو، حشاش بشاش ہو کر، بالکل چاقو چوبند ہو کے، الرٹ ہو کر جو ہے آپ بچوں کی طرف، بچوں کو توجہ دیں اور ان کو سبق پڑھائیں۔ آخر میں چند باتیں جس طرح میں ساتھ ساتھ سمجھاتا رہتا ہوں، بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اور پڑھانے کا طریقہ سمجھاتا رہتا ہوں، یہ میرے تجربے کی بات ہے اور جو میں نے اپنے اساتذہ سے، والد صاحب سے سیکھا، تو یہ میرے تجربے کی ہی بات ہے۔ گو کہ ہو سکتا ہے میں اس معاملے میں غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو ابھی تک تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اس سے بہتر کوئی آئیڈیا آتا ہو تو ضرور شیئر کریں، مجھے بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ میرا ایک تجربہ ہے، ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس میری جو ہیں میرے اسٹوڈنٹس اس میں گروپ میں شامل ہیں، آج وہ میرے اس تجربے کو میں ان سے شیئر کر رہا ہوں۔ آج وہ میرے اس تجربے کو سنیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ میں ان سے کام کیسے لیا کرتا تھا۔ تو آج وہ جب اس تجربے کو سنیں گے تو بہت ہی زیادہ حیران رہ جائیں گے، یہ ہم کیا سمجھتے تھے، ہم کیا سوچتے تھے، یہ کیا کرتے رہے۔ تو میں ان سے کام لینے کا میرے پاس ایک خاص طریقہ ہے اسٹوڈنٹ سے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوں، یہ ایک ہی بات میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ بچوں کو اکثر میں کہتا ہوں، آپ کلاس میں بیٹھیں، الرٹ رہیں، بچوں کی آنکھوں کی طرف توجہ رکھیں، جب ان کی آنکھیں تھوڑی سی وہ آنکھیں چرائیں، سمجھ لیجئے کہ یہاں یہ سبق میں سستی کر رہا ہے، اور جہاں وہ اٹک کر سنا رہا ہے، بچہ اٹک کر سنا رہا ہے اور اٹک کر سناتے سناتے اچانک جو ہے وہ کیا نام ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اٹکتا ہے، آپ اس کی طرف تھوڑی توجہ کریں، ایک دم سے وہ ادھر ادھر نظروں سے تلاش کرے گا اور ایک دم سے اسے پتہ چل جائے گا، سمجھ لیجئے کہ اسے کسی نے آگے سے اسٹوڈنٹ نے اسے اشارتاً سبق بتایا ہے۔ پھر جب آپ نظر جو ہے اس اسٹوڈنٹ کی چہرے پر رکھیں، چہرے پر جیسے ہی نظر رکھیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جب بھی کسی ایک چیز کی طرف فوکس کرتے ہیں، آپ کو لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے آنکھیں جو ہیں آپ کی کچھ نہ کچھ حرکت محسوس کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ کوئی چیز حرکت کرے تو آپ کی آنکھیں اسے فوراً آبزرو کر لیں گے، کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے کوئی چیز ہے۔ تو جب آپ وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر نظر رکھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جب سائیڈ والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سر مار کے ہاں نہیں کر کے اشارے سے اسے روک رہے ہوں گے اور بتا رہے ہوں گے، تو اسی ٹائم ان کو ٹوکیں بھائی سر نہ مار بھائی، خاموشی۔ وہ کہے گا حیرانگی کی بات ہے، دیکھ اس کے چہرے کی طرف رائے سے پتہ کیسے چل گیا، پیچھے میں بیٹھی ہوئی ہوں یا میں بیٹھا ہوں تو میرے اس بارے میں اس کو پتہ کیسے چل گیا۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ کے چاروں طرف حرکت جو ہو رہی ہوتی ہے آپ اسے آبزرو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر اس طرح کر رہا ہو تو اسے کہے ہاں پوچھ لے بھی آگے سے، وہ جو ساتھ والی بتا رہی ہے، ہاں بھائی آپ بتا دو، آپ کھڑے ہو کے بتا دو، اس کو تو آ نہیں رہا تو آپ ساتھ ہیلپ کر رہے ہو، شرم نہیں آ رہی۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت انہیں ہلائیں جلائیں تاکہ وہ اس قسم کا کام نہ کریں۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اور وہ جو اسٹوڈنٹ میرے ہیں ان کو بھی آج پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کس تجربے سے جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا کرتا تھا کہ آپ جو ہے نقل مار رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔